جہنم کے 7 درجوں کا احوال جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کی زبانی سنا، وہ آپ کی نظر کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دوست احباب کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک بار جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جبرائیل کچھ پریشان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل کیا معاملہ ہے کہ آج میں آپ کو غمزدہ دیکھ رہا ہوں؟ جبرائیل نے عرض کی، اے محبوب کل، میں اللہ پاک کے حکم سے جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں اور اس کو دیکھنے سے مجھ پہ غم کے آثار نمودار ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل مجھے بھی جہنم کے حالات بتاؤ۔ جبرائیل نے عرض کی، جہنم کے کل 7 درجے ہیں، ان میں جو سب سے نیچے والا درجہ ہے اللہ اس میں منافقوں کو رکھے گا۔ اس سے اوپر والے 6 درجے میں اللہ تعالیٰ مشرک لوگوں کو ڈالیں گے۔ اس سے اوپر 5ویں درجے میں اللہ سورج اور چاند کی پرستش کرنے والوں کو ڈالیں گے۔ 4تھے درجے میں اللہ پاک آتش پرست لوگوں کو ڈالیں گے۔ 3رے درجے میں اللہ پاک یہود کو ڈالیں گے اور 2 درجے میں اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو ڈالیں گے۔ یہ کہہ کر جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل، آپ خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ مجھے بتاؤ کہ پہلے درجے میں کون ہوگا؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے درجے میں اللہ پاک آپ کی امت کے گناہ گاروں کو ڈالیں گے۔ جب نبی کریم نے یہ سنا کہ میری امت کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا تو آپ بے حد غمگین ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور دعائیں کرنا شروع کر دیں۔ اور 3 دن ایسے گزرے کہ اللہ کے محبوب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے، نماز پڑھ کر حجرے میں تشریف لے جاتے اور دروازہ بند کر کے اللہ کے حضور رو رو کر فرمایا کرتے۔ صحابہ کرام حیران تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ کیسی کیفیت طاری ہوئی ہے، حجرے سے مسجد آتے ہیں اور مسجد سے حجرے چلے جاتے ہیں، گھر بھی تشریف لے کر نہیں جا رہے۔ اسی طرح جب 3را دن ہوا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے رہا نہ گیا۔ وہ دروازے پہ آئے، دستک دی اور سلام کیا، لیکن سلام کا کوئی جواب نہیں آیا۔ آپ روتے ہوئے سیدنا عمر کے پاس آئے اور فرمایا کہ میں نے سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہیں پایا، لہٰذا آپ جائیں، آپ کو ہو سکتا ہے سلام کا جواب مل جائے۔ آپ گئے تو آپ نے 3 بار سلام کیا لیکن جواب نہیں آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، انہوں نے بھی 3 بار دروازے پر دستک دی اور سلام کہا، مگر سلام کا جواب نہ آیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعے کا تذکرہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ انہوں نے سوچا کہ جب اتنی عظیم شخصیات کو سلام کا جواب نہ ملا تو مجھے بھی خود نہیں جانا چاہیے، بلکہ مجھے ان کی نور نظر بیٹی فاطمہ الزہرا کو اندر بھیجنا چاہیے۔ لہٰذا آپ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب احوال بتایا اور ان کو بھیجا۔ آپ حجرے کے دروازے پر آئیں، ابا جان السلام علیکم۔ بیٹی کی آواز سن کر محبوب کائنات اٹھے، دروازہ کھولا اور سلام کا جواب دیا۔ ابا جان، آپ پر کیا کیفیت ہے کہ 3 دن سے آپ یہاں تشریف فرما ہیں؟ مسجد بھی جاتے ہیں تو صرف نماز کے وقت ہی بیٹھتے ہیں اور نماز پڑھ کر واپس پھر حجرے میں آ جاتے ہیں، اور 3 دن سے آپ گھر بھی تشریف نہیں لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے آگاہ کیا ہے کہ میری امت بھی جہنم میں جائے گی اور جہنم کے 7 درجوں کا احوال مجھے سنایا ہے۔ فاطمہ بیٹی، مجھے اپنی امت کے گناہ گاروں کا غم کھائے جا رہا ہے اور میں اپنے مالک سے دعائیں کر رہا ہوں کہ اللہ ان کو معاف کر اور جہنم سے بری کر دے۔ یہ کہہ کر آپ پھر سجدے میں چلے گئے اور رونا شروع کیا، یا اللہ میری امت کے گناہ گاروں پر رحم کر، ان کو جہنم سے آزاد کر۔ مسلسل یہی دعائیں مانگے جا رہے تھے کہ اتنے میں حکم آ گیا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب غم نہ کر، میں تم کو اتنا عطا کر دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ نے جیسے ہی یہ حکم سنا، جیسے ہی یہ آواز سنی، آپ خوشی سے کھل اٹھے اور فرمایا، لوگو، اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ روز قیامت مجھے میری امت کے معاملے میں خوب راضی کرے گا
اور میں نے اس وقت تک راضی نہیں ہونا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہ چلا جائے۔ سبحان اللہ، قربان جائیں ایسے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اپنے آخری امتی کے لیے بھی اتنا ہی رو رہے ہیں۔ ہمارا نبی اتنا شفیق اور غم محسوس کرنے والا ہے اور ہمارے لیے رو رو کر دعائیں مانگ رہا ہے، اور دیکھیے کہ ہم نے بدلے میں ان کو کیا دیا ہے۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اور ان کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے اور ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ایک لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔